دوستوں، لاہور کی ایک رات ایسی کہانی لے کر سامنے آئی جس نے ہر دل کو دہلا دیا، اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب علامہ اقبال ٹاؤن کے پرانے قبرستان کی قبریں اچانک کھلنے لگی۔ ابتدا میں لوگوں نے اسے جانوروں کا کام سمجھا، مگر جب سی سی ٹی وی فوٹیج جو بعد میں سامنے آئی وہ دیکھ کر جان جسم میں جم جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں دو نقاب پوش مرد ٹرالی لے کر تازہ دفن شدہ لاشیں نکال رہے تھے۔ وہ لاشیں سیدھی ایک گاڑی میں ڈالی جاتی اور پھر یہ سب خاموشی سے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ رب نواز اور اکرم نامی مرد دن میں معمول کے گورکن ہوتے تھے، مگر رات کے وہ انہی قبرستانوں میں واپس آتے اور صرف 10 سے 15 منٹ میں لاشیں نکال کر ٹرالی میں ڈال دیتے تھے۔ اس راستے سے وہ لاشیں ایک سفید سوزوکی بلان تک پہنچاتے جہاں ایک عورت رخسانہ انتظار کرتی۔ رخسانہ کی نظر ہمیشہ لاش کی تازگی پر رہتی تھی۔ وہ کہتی کہ بہت پرانی لاش نہیں ہونی چاہیے، اگر 2 دن والی ہو تو میرے کام کی نہیں ہے۔ ہر ڈیلیوری کے پیسے فوراً نقد دیے جاتے تھے۔ لاشیں لے کر وہ سب ایک بند مگر پرانی فیکٹری میں جا پہنچتے جو کبھی مل ہوا کرتی تھی، مگر برسوں پہلے یہ مل بند ہو چکی تھی۔ اس مل کے اندر خون کے دھبے، پھٹی بالٹیاں اور بدبو سے بھرا ایک واش ایریا تھا۔ لاشوں کو بڑے فولادی میزوں پر رکھ کر مخصوص طریقے سے کاٹا جاتا، چہرہ، ہاتھ اور ہڈیاں الگ کی جاتی اور صرف ٹانگوں اور کمر کے گوشت کو قیمہ بنانے کے لیے بیچا جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، وہ گوشت پھر ایک صنعتی قسم کی قیمہ بنانے والی مشین میں ڈال دیا جاتا جہاں چند سیکنڈ میں وہ عام قیمے جیسا بن جاتا تھا۔ اس قیمے میں تھوڑی سی مرغی کی چربی یا بھینس کا گوشت ملا دیا جاتا تاکہ بو اور رنگ تبدیل ہو جائے اور عام آدمی اس کو پہچان نہ سکے۔ اس قیمے کو پیک کر کے سیاہ موٹے پلاسٹک کے تھیلوں میں بند کیا جاتا اور کسی تھیلے پر کوئی نمبر یا کمپنی کا نام نہیں ہوتا تھا۔ ہر تھیلے میں 7 سے 10 کلو قیمہ ہوتا اور روزانہ صرف 3 یا 4 تھیلے نکالے جاتے تاکہ سپلائی کا پیٹرن مشکوک نہ لگے۔ یہ بیگ عام طور پر کم قیمت والے شادی ہالوں اور چھوٹے کھانے پکانے والوں تک پہنچائے جاتے جہاں قیمت جبرن اور سوال کیے بغیر نقد لے لی جاتی تھی۔ کچھ جگہوں پر یہ قیمہ کباب، کوفتے اور نمازی سٹائل کے سالن میں استعمال ہوتا اور 2 مخصوص جگہوں پر یہ نہاری کے پیش میں شامل ہو کر لوگوں کے پیٹ تک پہنچ جاتا تھا۔ اور پیارے دوستوں، یہ کارروائی صرف چند ہفتوں کی بات نہیں تھی، تقریباً 8 ماہ تک یہ نیٹ ورک خاموشی سے چلتا رہا۔ قبریں مسلسل کھل رہی تھی اور مقامی لوگ شکوہ کر رہے تھے، مگر جب شکایات بڑھنے لگی تو پولیس نے نگرانی بڑھا دی اور قبرستان کے اطراف سی سی ٹی وی کیمرے لگوا دیے گئے۔ اس سے فوٹیج نے نقاب پوشوں، ٹرالی اور سوزوکی کی پہچان کو ممکن بنا دیا اور یہ اس کیس کا پہلا بڑا سراغ تھا۔ اب دوسری جانب کسائیوں اور دکانداروں کی طرف سے گوشت کے معیار کے بارے میں شکایات سامنے آئے۔ لوگ بیمار ہو رہے تھے یا گوشت میں عجیب بدبو آ رہی تھی۔ جب یہ تمام شواہد ایک مقام پر رکھے گئے تو معاملہ سنگین اور منظم نیٹ ورک جیسا نظر آنے لگا۔ رب نواز اور اکرم کو کنٹرول میں رکھ کر دوبارہ وہی طریقہ کار دہرایا گیا تاکہ رخسانہ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا جا سکے۔ جب عورتیں معمول کے مطابق لاش لینے آئیں تو پولیس نے چھاپا مار کر انہیں موقع پر گرفتار کر لیا۔ فریزر، پیکیجنگ، کیش ٹرانزیکشنز اور فون لاگ ضبط کیے گئے۔ ابتدائی تفتیش میں سب کچھ جھجکتے ہوئے تسلیم کر لیا گیا۔ رب نواز اور اکرم نے بتایا کہ وہ پیسے لے کر لاشیں نکالتے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ لاشیں کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ گرفتار خواتین نے بعد میں تفصیل سے بتایا کہ لاشیں کیسے پروسیس ہوتی تھی اور کن جگہوں پر سپلائی کی جاتی تھی۔ لیبارٹری رپورٹس، تصویری ثبوت اور اندرونی ریکارڈز نے مقدمے کو مزید مضبوط کر دیا۔ عدالتوں میں شواہد پیش کیے گئے اور شامل افراد کو مختلف دفعات کے تحت سزا ملنا شروع ہو گئی۔ اور پیارے دوستوں، اس واقعے نے ملزمان کو پکڑوانے تک محدود نہ رہ کر بڑے اصولی سبق دیے۔ قبرستانوں کی حفاظت، خوراک کی سپلائی چین کی شفافیت، ہسپتالوں کی ریکارڈز اور فریزر کی نگرانی میں سختی لائی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی مکروہ تجارت دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ اور دوستوں، یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لالچ اور بے ایمانی اپنی حدیں پار کر جائیں تو انسان کس قدر گھناؤنا قدم اٹھا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ احتیاط، شکوک اور باقاعدہ نگرانی ہی عوامی صحت اور اخلاقی وقار کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کے بعد سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہم کس طرح ایسے نیٹ ورک سے اپنے خاندانوں کو بچا سکتے ہیں، اور اس کا جواب ایک ہی ہے کہ شہروں میں شفافیت ہونی چاہیے، کڑی نگرانی ہونی چاہیے اور ایسی کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوراً اطلاع دی جانی چاہیے۔
آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس ویڈیو سے زیادہ لوگ آگاہی حاصل کر سکیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.